مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ اجتماع میں آپ کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا آج کے اجتماع کے متعلق کہ انشاءاللہ العظیم آج کے اجتماع میں اولیاء کرام علیہم الرضوان اپنی راتوں کو کس طریقے سے گزارتے تھے اس کے مطابق کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے رات کی اہمیت کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک رات کا مقام کیا ہے. آپ نے بڑے بڑے مہینوں کے فضائل سماعت فرمائے ہوں گے، بڑی بڑی راتوں کے فضائل سماعت فرمائے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں رات کی کیا اہمیت اجاگر فرماتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آج کے بعد سے آپ اپنی رات کا احتساب بھی کریں اور اپنی رات کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش بھی کریں. میں نے رات کے حوالے سے موضوع کا انتخاب صرف اسی بنیاد پر کیا کہ ہماری قوم کے اکثر افراد 31st نائٹ بہت انجوائے کرنے کو پسند بھی فرماتے اور بہت سارے مسلمانوں نے 31st نائٹ منائی بھی، اور آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو رات ہوتی ہے تو رات سے لے کر صبح ہونے تک اپنے دامن پر نہ جانے کتنے گناہوں کے دھبے اور گناہوں کے داغ لگا لیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے راتوں کی قسم یاد فرمائی.
ایک مقام پر اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا والفجر ولیالٍ عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، اور اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کچھ اور مقامات پر بھی رات کی قسم یاد فرمائی، جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے راتوں کی قسم یاد فرما کر اللہ رب العزت رات کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے کہ میں خالق ہو کر، مالک ہو کر جب رات کی قسم یاد کرتا ہوں تو میرے بندوں سے جان لو کہ میرے نزدیک رات کی اہمیت کیا ہے۔ رات دن سے افضل ہے، دنوں میں سید الایام جمعۃ المبارکہ ہے، اور جمعۃ المبارکہ میں ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کا وہ مخصوص وقت کون سا اس کے حوالے سے کوئی خاص تعین نہیں ہے۔ الگ الگ طریقے سے الگ الگ بزرگ، الگ الگ اولیاء اپنے اپنے اعتبار سے یوم جمعہ کے مخصوص وقت کے حوالے سے جو دعا کی قبولیت سے متعلق ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن راتوں کی عظمت اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے اور رات کا تہائی حصہ جب ہوتا ہے تو مولا اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتیں پیش کرنے والا کہ میں اس کی حاجتیں پوری کروں؟ ہے مجھ سے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے اور میں اسے شفا عطا کروں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں؟ یہ ندا صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص رات میں اللہ رب العزت فرماتا ہو، بلکہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر رات یہ اعلان کرتا ہے، ہر رات یہ اعلان کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کے نزدیک رات کا مقام کتنا عرف و عالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے جب مشرف کرنا ہوا اور معراج میں بلانا ہوا تو رب نے دن کا انتخاب نہیں فرمایا، رات ہی کے وقت اپنے محبوب کو سیر کرائی اور اپنے دیدار کروانا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ رات کے تھوڑے سے ایک عظیم فکر امت مسلمہ کو عطا فرمائی، انسانوں کو سوچ عطا فرمائی، میرے بندو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں
میں چاہتا تو اپنے محبوب کو دن کے اجالے میں عالم بالا کی سیر کراتا اور اپنے دیدار سے مشرف کرتا، لیکن میرے نزدیک رات کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے جن ساعتوں کا انتخاب کیا ہے وہ رات ہی کی ساعت، اس لیے ایک خاص نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے اڈے ہیں وہ بھی غروب آفتاب کے بعد کھلتے نظر آ رہے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنی رات کو عیاشیوں کے اندر، بد کرداریوں کے اندر، برے کاموں میں خرچ کر کے اپنی رات کو گناہوں کے دھبوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر غروب آفتاب ہوتا ہے، ان کا دل مچلنے لگتا ہے اپنے رب کی یاد۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے انہی متقین بندوں کی صفت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں۔ پرہیزگار کہاں ہیں؟ باغوں اور چشموں میں۔ جنت کے معنی باغ کے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو باغ بھی پسند ہے اور چشمے بھی پسند ہے۔ اے متقیوں، تمہاری عظمت پر